کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تقریباً 60% لوگ نماز سے بے خبر ہیں، کوئی صورتیں یاد نہیں، آیتیں یاد نہیں قرآن کی، اور کھڑے ہو کر ایسے منہ چلاتے ہیں جیسے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، خالی منہ چلا کے پھر رکوع چلے جاتے ہیں، پھر سجدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح سے نماز پوری کر لیتے ہیں۔ اور ہم ویسے تو یوں ہی بہت سی باتیں، بہت سی خرافاتیں کرتے ہیں ائمہ کے تعلق سے، پر کسی کو توفیق نہیں کہ وہ اپنی نماز درست کر سکے، اپنی نماز کو سیکھ سکے، اپنی بیٹھ کر ثنا سنائے، سورہ فاتحہ سنائے کہ دیکھو حضرت مجھے یاد ہے یا نہیں۔ تو ہم ان چیزوں میں خاموش رہتے ہیں اور ایسے ہی نماز ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے ہیں، اور دیگر خرافاتیں بہت زیادہ ائمہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خرافات سے بچیں اور اپنے ائمہ کی عزت کریں، اپنے علماء کی عزت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں، ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی 5 منٹ سمجھاتے ہیں، اور 5 منٹ میں آپ اپنے 5 منٹ کا وقت کنٹینیو ڈیلی ہمیں دیں اور سنیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ معلومات آپ کی علم میں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 6 باتیں ضروری ہیں نمازی کو یاد رکھنے کی اور ان کو تیار کرنے کی۔ یہ 6 باتیں اگر شروع نہیں ہوں گی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ باتیں اگر آپ کے پاس نہیں پائی جائیں گی پھر آپ کی نماز بھی شروع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے، شرائط نماز 6 ہیں اور ان کو خارجی فرائض نماز بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے ستر عورت۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ۔ چوتھی جو شرط ہے وہ ہے آپ کا وقت۔ پانچویں جو شرط ہے وہ ہے آپ کی نیت، اور چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ کو نماز کے باہر بھی شمار کیا گیا ہے اور نماز میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ اس پہ بات انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی۔ یہ 6 شرطیں ہیں، انہیں آپ یاد کریں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اب آپ جب یاد کر لیں گے تو ہم مومن کی نماز کے بیان نمبر 2 میں طہارت پر اور اس سے متصل مسائلوں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب ہم مستقل طہارت پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے طہارت کو لیتے ہیں۔ 6 میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہے پاک ہونا۔ جی ہاں، طہارت کا مطلب پاک ہونا ہے۔ کیا پاک ہونا چاہیے؟ آپ کا لباس، آپ کے بدن پر جو کپڑے ہیں سارے کپڑے پاک ہوں، اور آپ خود بھی پاک ہوں، اور آپ جس پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ طہارت کا مطلب پاکی ہے، اور آپ پاک ہوں، آپ پر غسل واجب نہ ہو، آپ کے لباس نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ میں
ملوث نہ ہوں، ان کی اپنے مسائل کے اعتبار سے، جیسے نجاست غلیظہ ہے درہم سے زیادہ نہ ہو، خفیفہ ہے چوتھائی اس سے زیادہ نہ ہو، تو یہ نجاست غلیظہ خفیفہ سے آپ کا لباس پاک ہو اور آپ بے وضو نہ ہو، حد سے اصغر یعنی آپ بے وضو نہ ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نمازی کی جگہ بھی پاک ہو، جو چٹائی ہو آپ کی پاک ہونا چاہیے۔ اب اس کے مسائل رہ جاتے ہیں، اب اس کے مسائلوں پر انشاءاللہ آگے بات کی جائے گی۔ مومن کی نماز نمبر 2۔